سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين شفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلند تر صلوات پڑھ لیں گے. قرآن حکیم کے سورہ مبارکہ ابراہیم کی 5ویں آیت ہے، جس پر غالباً آج یہ میری 5ویں مجلس ہے. سورہ ابراہیم بت شکن. یہ سورہ از اول تا آخر اپنی ایک ایک آیت میں نہ جانے کتنے مضامین اور کتنی حکمتیں اور کتنے معارف سموئے ہوئے ہیں. حضرت امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد گرامی کل کی مجلس میں بھی میں نے یاد دلایا تھا، اور اس سے پہلے بھی اکثر یاد دہانی کرتا رہا ہوں. آپ نے فرمایا ہے کہ قرآن مجید کی آیتیں آیات القرآن خزائن، قرآن مجید کی آیتیں خزانے ہیں، خزانے. ایک ایک آیت ایک انتہائی عمیق و وسیع و عریض و عریق خزانہ ہوتا ہے. تو جب بھی کوئی شخص کسی خزانے کے دہانے پہ پہنچے تو اس پہ یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ دیکھے اس خزانے میں کیا کیا اللہ نے نعمتیں رکھی ہیں. تو تدبر فی القرآن کے سلسلے میں اور تفکر فی القرآن کے سلسلے میں یہ ایک رہنما ارشاد ہے ہمارے چوتھے امام علیہ السلام کا. قرآن مجید پڑھیں. میں اکثر عرض کرتا ہوں، قرآن مجید جس قدر جتنا بھی روزانہ پڑھ سکیں پڑھیں، اپنے وظیفے میں رکھیں. صبح، شام یا سحر کے وقت، یا نماز عصر کے بعد، نماز صبح کے بعد، نماز عصر کے بعد یا سحر کے وقت. یہ 3 اوقات تو بہت ہی عظیم الشان ہیں. یہ وہ اوقات ہیں کہ جب قرآن مجید انسان آداب قرآن کے ساتھ باوضو ہو کر عشق الہی کے ساتھ تلاوت کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی، وہ عربی جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، اس تلاوت کرنے والے کے قلب پر نورانیتوں کی چھوٹ پڑتی رہتی ہے. کوئی صحبت قرآن سے بے فیض نہیں اٹھتا. یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی قرآن حکیم کو اپنے سامنے کھول کر رکھے، محبت کے ساتھ، یقین کے ساتھ تلاوت کرے اور اسے کچھ حاصل نہ ہو.
یہ ممکن نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں ان کی رائے سے میں متفق نہیں ہوں۔ بہت سے حضرات بحث کرتے ہیں کہ قرآن، ایک تو بہت بڑے عالم ہیں، میں اس وقت نام نہیں لینا چاہتا ان کا، عالم ہیں وہ، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے قرآن مجید پڑھنا کہ انسان ترجمے سے بالکل واقف نہ ہو اور تفسیر سے واقف نہ ہو، یہ باطل ہے۔ لفظ باطل کا استعمال اس طرح سے انہوں نے کر لیا کہ ان کا علم و فضل و اجتہاد کا بطلان خود ہی واضح ہو گیا۔ قرآن مجید پڑھیں، لیکن ہاں اگر اللہ توفیق دے، اور یہ توفیق پیدا کیجئے، یہ توفیق حاصل کیجئے، اس توفیق کو حاصل کرنے کے لیے دعا کیجئے کہ ترجمہ بھی پڑھنے کا موقع ملے، تفسیر بھی پڑھنے کا موقع ملے، تاویل تک پہنچنے کا موقع ملے، تعبیر حاصل کرنے کا موقع ملے، عبرت حاصل کرنے کا موقع ملے۔ یہ سب مراتب ہیں۔ قرآن مجید سے عبرت کس طرح حاصل کی جاتی ہے، قرآن مجید سے اعتبار کیسے حاصل کیا جاتا ہے، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے مستقل، جس پر کسی صاحب فضل نے ابھی تک مستقل طور پہ قلم نہیں اٹھایا ہے۔ یہ ایک علمی موضوع ہے، قرآنیات میں ایک علمی موضوع ہے کہ کس طریقے سے قرآن مجید سے اعتبار حاصل کیا جاتا ہے۔ اور میں جب اعتبار کا کلمہ استعمال کر رہا ہوں تو اس کی بھی ایک اصطلاحی حیثیت ہے عرفانی ادب میں، عرفانی علوم میں، لیکن آپ سے ذہنی اور عرفانی ایمانی قربت کی بنا پر میں کہتا ہوں کہ آپس میں ایک دوسرے پر اعتبار کرنا، کبھی یہ تجربہ کیا ہے؟ ایک دوست کا کسی دوست پہ اعتبار ہوتا ہے، یہ تجربہ کیا ہے کبھی؟ ہوتا ہے تجربہ، کبھی آپ کا اعتبار قائم ہو جاتا ہے، کبھی آپ کا اعتبار ٹوٹ جاتا ہے۔ رشتوں میں یہ ہوتا ہے، بھائی بھائی کے رشتوں میں ہوتا ہے، والدین اور اولاد کے رشتوں میں ہوتا ہے کہ ایک رشتہ ہے، اس رشتے کے تقاضے کچھ بے کہے تسلیم کیے جاتے ہیں، لیکن کبھی کبھی وہ تقاضے پورے ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ میرا اعتبار قائم ہو گیا، اور کبھی وہ تقاضے پورے نہیں ہوتے تو کہا جاتا ہے کہ بھئی اعتبار کو ٹھیس لگی، اعتبار ٹوٹ گیا۔ اب میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید سے اپنا اعتبار حاصل کریں۔ جوانان عزیز، بطور خاص جوانان عزیز، یہ نوخیز بچے، ان کی تربیت ماں باپ اس طرح کریں، بڑے بھائی چھوٹے بھائیوں کی تربیت اس طرح کریں، بزرگ مومنین اپنے نوجوان برخورداروں کی اس طرح تربیت کریں کہ یہ قرآن سے اعتبار حاصل کریں، اور پھر یہ میوچول رشتہ ہو، آپ کا قرآن پر اعتبار ہو، قرآن کا آپ پر اعتبار ہو جائے۔ جن کے درمیان جن تلاوت کرنے والوں کے قسمیں ہیں، خود حدیث میں یہ مضمون آیا ہے کہ رب تال للقرآن والقرآن یلعنہ، کتنے قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے ہیں جن پر قرآن لعنت کرتا ہے۔ حدیث ہے، یعنی وہ بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور قرآن ان کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ اب دیکھیے، بات سے بات نکلتی چلی جاتی ہے، کتنی مثالیں اس کی دی جا سکتی ہیں۔ ایک بڑی مثال دے دوں، حالانکہ بہت دل پہ جبر کر کے میں مثال دے رہا ہوں، خاندان بنو امیہ کا، ارے اور جانے دیجئے، وہ شخص جو تخت حکومت پر بیٹھ کر یہ کہتا ہو، اس کا شعر نہیں ہے، کسی اور کا شعر ہے، دہرایا تو اس نے،
کہ لعبت ہاشم بالملک فلا ملک جاء ولا وحی نزل، یہ تو بنو ہاشم نے ایک کھیل کھیلا تھا، ورنہ نہ کوئی ملک نازل ہوا تھا نہ وحی نازل ہوئی تھی، یعنی نہ جبرائیل آئے تھے نہ قرآن نازل ہوا تھا۔ اگر یہی شخص بیٹھ کے قرآن پڑھے تو قرآن اس پر لعنت نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ ساری امت مل کے اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتی رہے، تمام اموی فقہا اس کے لیے رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے رہیں، مگر جتنی بار یہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہیں گے خود قرآن اتنی بار اس پر لعنت کرے گا۔ تو واضح ہوئی بات۔ اب اسی سلسلے کو جب آگے بڑھا تو ایک اور شخص ہے، کہتے ہیں کہ ایک جوان تھا بنو امیہ میں، بڑا صالح جوان سمجھا جاتا تھا، صالح جوان سمجھا جاتا تھا، نام تھا اس کا ولید، اور وہ دن رات نماز روزہ اور تلاوت قرآن، نماز روزہ اور تلاوت قرآن میں مشغول رہتا تھا۔ لیکن جس دن جیسے ہی اس کے باپ کی آنکھیں بند ہوئیں اور اسے اطلاع ملی کہ تخت حکومت اسے مل گیا ہے، اب وہ ہو گیا ہے حاکم، خلیفۃ المسلمین، اس نے قرآن مجید کو بند کیا اور یہ کہہ کے بند کیا، خدا حافظ، یہ میرا آخری رابطہ تھا آپ سے۔ عبارتیں اس کے اصل الفاظ تاریخی کتابوں میں موجود ہیں۔ اور اس کے بعد جو ظلم و ستم کا سلسلہ شروع ہوا امت مصطفیٰ پر، امت قرآن پر، اہل بیت پر، عامت الناس پر، کوئی اس کو ظلم ستم سے نہیں بچا۔ ایک مرتبہ کسی موقع پر انہوں نے قرآن مجید سے تفاعل کے لیے قرآن اٹھایا اور اس میں وہ آیت نظر آئی جو سرکشوں کی سزا کے لیے تھی۔ انہوں نے قرآن مجید کو پارا پارا کر کے 2 شعر کہے اور کہا کہ روز محشر خدا کے سامنے گواہی دینا کہ میں نے تجھے پارا پارا کیا ہے۔ یہ ہے بنو امیہ کی نسل سے ہونے والے امراء مملکت اور خلفاء کی سیرت۔ میں اس سے زیادہ پڑھنا نہیں چاہتا ہوں اس موضوع پر۔ ایسے افراد جب قرآن پڑھ رہے ہوں گے تو قرآن ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہوگا؟ وہ قرآن پڑھ رہے ہوں گے، قرآن ان پر لعن کر رہا ہوگا۔ تو قرآن مجید سے وہ رشتہ قائم کیجئے کہ قرآن کا آپ کے اوپر اعتبار قائم ہو جائے، قرآن کا آپ کے اوپر اعتبار قائم ہو جائے اور آپ کا قرآن پر اعتبار قائم ہو جائے۔ بہت بڑی عرفانی سیر و سلوک کی بحث کو سمیٹ کر نچوڑ کر ایک جملے میں عرض کر رہا ہوں، جب انسان قرآن مجید سے اعتبار حاصل کر لیتا ہے اور اس کا اعتبار قرآن پر قائم ہو جاتا ہے، تب اس کی زبان میں یہ تاثیر پیدا ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ بسم اللہ کہہ دے تو کن فیکون کا معجزہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے عرفاء جو کہتے ہیں کہ بسم اللہ عارف کن فیکون خداست، ایک عارف جب بسم اللہ کہہ دے، کچھ نہیں، بسم اللہ کہہ دے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ یہی بسم اللہ 100 بار پڑھیے، 1000 بار پڑھیے، 786 بار پڑھیے، کوئی اثر نہیں ہوتا، اور ایک عارف ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ دے، جس کام کے لیے نیت کر کے بسم اللہ کہے گا وہ کام ہو جائے گا۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ انہوں نے قرآن سے وہ رشتہ برقرار کیا ہے کہ قرآن کا ان پر اعتبار ہے، ان کا قرآن پر اعتبار ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ دنیا نے دیکھے ہوں یا نہ دیکھے ہوں ایسے افراد، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ میں نجف اشرف میں جب تھا
تو اللہ نے یہ توفیق دی تھی کہ میں نے حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کی دستبوسی کی ہے انہی لبوں سے. اور نہ جانے کتنی بار میں نے دیکھا ہے اپنی ان آنکھوں سے قریب سے. جیسے یہ بچے میرے پاس بیٹھے ہیں اور میں موجود ہوتا تھا اور وہ گھر سے تشریف لاتے تھے، بازاروں سے گزرتے تھے، تنہا بس ایک شخص ان کے ساتھ ہوتا تھا پیچھے پیچھے. عموماً جو ہوتا ہے نا کہ تقریباً ایک حلقہ ہوتا ہے، حالانکہ وہ وہاں سیاسی پناہ گزین تھے اور دنیا کی بڑی حکومتیں سب ان کی دشمن تھیں، شاہ ایران ان کا دشمن تھا، لیکن جب کوئی ان کے ساتھ چلتا بھی تھا تو وہ بڑی محبت سے پہلے کہتے تھے اور پھر تنبیہ کے انداز سے ذرا سخت لہجے سے کہتے تھے، بھائی جائیے آپ اپنا کام کیجئے، مطالعہ کیجئے، درس پڑھیے، بے فرمائید. اور اس کے بعد وہ تنہا حرم تشریف لے جاتے تھے. اور دستور ان کا یہ تھا جتنے دن وہ نجف اشرف میں رہے، تقریباً 14-15 سال، کہ آندھی آئے، طوفان آئے، بارش ہو، کچھ ہو، مگر وہ اپنے وقت پر حضرت بسم اللہ میں ضرور پہنچتے تھے. حرم مبارک امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، شہید مرحوم ان کے بڑے بیٹے جو خود فقیہ تھے، باپ کی موجودگی میں صاحب نظر تھے، فقہ میں اور عرفان میں، اور صاحب سیر و سلوک تھے، اور اس روحانی بلندی و منزلت پر تھے کہ گویا زیر گنبد امیر المومنین ان کی قبر ہے. جو منارہ ہے، داخل ہوتے ہیں جب آپ حرم امیر المومنین میں تو 2 سنہرے منارے ہیں بہت بلند ایوان طلع میں، تو اس میں جب داخل ہو رہے ہوں آپ، سامنے زری ہو تو داہنی طرف جو گنبد ہے، جو منارہ ہے، اس کے اندر ان کی قبر ہے. شہید سید مصطفیٰ خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ، ان کا خود بیان ہے، سید احمد نے بھی اس کی تصدیق کی، بعد میں یہ سب چھپی ہوئی چیزیں بھی ہیں، انٹرویوز کی شکل میں بھی موجود ہیں، کہ وہ اپنے والد سے کہتے تھے کہ آج موسم بہت خراب ہے، آپ چاہیں تو اپنے گھر کے اوپر بالا خانے سے زیر آسمان جا کے زیارت کر سکتے ہیں امیر المومنین اسلام کی. وہ کہتے تھے کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، مجھے تو وہاں جانا ہے. اور ذریح کے قریب حاضر ہو کر، یہ میں نے دیکھا ہے کہ ذریح کے جو سوراخ ہوتے ہیں، ذریح کی جالی جسے آپ کہتے ہیں، اس کے اندر یہ دونوں ہاتھ ڈالتے تھے اس طرح سے، اور دعا پڑھتے تھے اور زیارت کرتے تھے اور طلب کرتے تھے. تو کیا عطا ہوئی ہے انہیں؟ کیا عطا ہوئی ہے؟ میں پھر یہ جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ نے حضرت امام خمینی کو کہ جو ایک امت مصطفیٰ کے عالم تھے، وہ عطا کیا ہے کہ نہ جانے کتنے انبیاء بنی اسرائیل رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہوں گے. یہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کے مانند ہیں. میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کی مانند ہیں، ان کے مثل ہیں. جو لوگ نہیں رکھتے معرفت خود اپنے علماء کی، وہ معصوم کی معرفت کیا پیدا کریں گے؟ جو علماء کی معرفت نہیں رکھتے، وہ شہداء کے راہ خدا کی معرفت کیا پیدا کریں گے؟ اور شہداء اور علماء سے موازنہ کرنے کے لیے خود میزان حدیث پہ معصوم رکھیں. معصوم کی حدیث ہے،
مداد العلماء افضل من دماء الشہداء، عالم اور فقیہ کی قلم کی روشنائی شہید کے خون سے افضل ہے۔ انکار کر دیجئے اور پھر بحث کرتے رہیے۔ بہرحال گفتگو تو یہ تھی کہ میں نے اپنی ان آنکھوں سے ایسے افراد دیکھے ہیں کہ جن کی بسم اللہ اعجاز کن فیکونی رکھتی تھی، چاہے وہ آیت اللہ العظمیٰ سید خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ ہوں یا ان کے بیٹے سید مصطفیٰ رضوان اللہ تعالی علیہ، یا اور اس قبیل کے بہت سے علماء ہیں جن کو اس فقیر نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے، سنا ہے، اور ان کے سامنے زانو ادب تہ کیا ہے، ان کی دستبوسی کی ہے، قدم بوسی کی ہے، اور ان سے کسب فیض کرنے کی اپنی سی ایک کوشش کی ہے۔ اس لیے آپ حضرات کے سامنے پورے اعتماد سے عرض کرتا ہوں، قرآن سے رشتہ مضبوط کریں اور دیکھیں کہ کیسے مضبوط ہوتا ہے۔ یہ جو آیت میں گزارش کر رہا ہوں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ہم نے یقیناً موسیٰ کو بھیجا اپنی نشانیوں کے ساتھ، اپنے معجزات کے ساتھ، اپنی آیتوں کے ساتھ۔ ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، کہ موسیٰ اپنی قوم کو ظلمتوں سے نور کی طرف نکالو۔ کل کی مجلس بھی ظاہر اسی شہر میں ہوئی تھی، تو بہت سے حضرات متوجہ رہے ہوں گے کہ میں نے وہاں کیا گزارش کی ہے، تو اس لیے ایک تسلسل بیان ہے، اس مطلب کو دہرانا مقصود نہیں ہے، اس سے آگے گفتگو کو بڑھانا مقصود ہے۔ یہ ایک پروسیس ہے جوانان عزیز، بزرگان محترم، یہ ایک پروسیس ہے کہ کس طریقے سے ظلمتوں سے نکل کے نور کی طرف جانا ہے، اور وہ بھی اس نور کی طرف جہاں ظلمت کا ایک ذرا بھی اختلاط یا امتزاج نہ ہو، نور خالص، نور مطلق کی طرف نکل کر جانا، یہ ہے مقصود حیات۔ اصل مقصود حیات یہ ہے، مقصد زندگی یہ ہے۔ تکویناً بھی زندگی بنائی اس طرح ہے حق سبحانہ و تعالی نے، زندگی کہتے ہی اسے ہیں کہ اگر ظلمتیں چھٹتی جائیں اور نورانیت بڑھتی جائے تو وہ ہے زندگی، اور اگر نورانیت نہ بڑھے اور تاریکی بڑھتی چلے جائے تو وہ زندگی نہیں، وہی عین موت ہے، وہی ہلاکت ہے۔ لفظ موت اور ہلاکت میں بھی میں تو فرق کرتا ہوں، ہر مر جانا ہلاکت نہیں ہے۔ عشق خدا میں، عشق نبی میں، عشق اہل بیت میں مر جانا بھی ہلاکت نہیں، شہادت ہے۔ اور یہ بھی کوئی شاعرانہ مضمون نہیں ہے، یہ بھی کوئی زور خطابت میں میرا کوئی جذباتی بیان نہیں ہے، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا ہے کہ مشہور حدیث ہے، ہمارے بچوں کو یاد ہوگی، امید تو یہی ہے، جوانوں کو یاد ہوگی، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو بھی حب آل محمد پر، جو بھی محمد و آل محمد کی محبت پر مر مٹے وہی جی اٹھتا ہے۔ یہ حدیث مصطفیٰ ہے، اور اس حدیث مصطفیٰ کو صرف شیعہ محدثین نے نہیں نقل کیا ہے، علماء اہل سنت نے بھی خوب نقل کیا ہے اور اچھی سندوں کے ساتھ نقل کیا ہے۔ تو موت اور ہلاکت میں بھی فرق ہے، لیکن حیات حقیقت میں وہ ہے، زندگی حقیقت میں وہ ہے کہ جہاں زندگی میں ہمیشہ تاریکیاں کم ہوتی چلی جائیں، نورانیت بڑھتی چلی جائے۔ اس کا ایک وسیلہ کیا ہے؟ ایک تو یہی ہے، قرآن مجید روز پڑھیں، جتنا پڑھ سکیں، پھر جتنا سمجھ سکیں اتنا سمجھیں۔ فرض کیجئے کہ آپ نے ایک صفحہ پڑھا، ایک صفحے پہ 20 آیتیں ہیں، 20 کی 20 آیتیں ایک دن میں آپ سمجھنے کی
وسعت وجودی نہیں رکھتے. یہ جملہ میں عرض کر رہا ہوں کسی وجہ سے. کبھی کبھی دیکھیے یہ جو ہمارا وجود ہے نا، یہ ہے وسعت پذیر. اللہ نے قرآن مجید میں آسمان کی ایک خصوصیت بتائی ہے اس کاسمولوجی کی، کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اس آسمان کو بنایا ہے اور ہم مسلسل اسے وسعت دیتے جا رہے ہیں، وسعت دیتے جا رہے ہیں، وسعت دیتے جا رہے ہیں. خدا کی قسم، خود آپ کا نفس، آپ کے وجود کے اندر بھی ایک آسمان پوشیدہ ہے، اور وہ آسمان بھی ایسا ہے کہ جسے دست کن فیکونی حق سبحان مسلسل وسعت دینا چاہتا ہے اور دے رہا ہے. لیکن وہ چاہتا یہ ہے کہ آپ بھی تو چاہیں کہ یہ آسمان وسیع سے وسیع تر ہو. آپ کے وجود میں وہ سعت، وہ وسعت، وہ پہنائی، وہ گیرائی، وہ گہرائی، وہ پہنائی، وہ بلندی، وہ گہرائی پیدا ہو کہ جس میں علوم کی سمائی ہوتی چلی جائے. اسے کہتے ہیں وسعت وجودی. اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ کبھی ایک آیت سمجھی، اور یقین کیجئے کہ کبھی اس میں معنی اتنے سنگین ہوتے ہیں کہ اگر سمجھ میں آ جائیں تو انسان کبھی غش کر جاتا ہے. آیات قرآن، آیات قرآن، یہ ترجمہ پڑھ کے ناز کرنے والے کیا جانے کہ قرآن کے معانی کا وزن کیا ہوتا ہے. قرآن مجید کی آیتیں، ایک آیت کا مضمون سمجھ میں آ جائے تو انسان پر غشی سی طاری ہو جاتی ہے. لیکن وہ غشی نہیں ہوتی جسے بے ہوشی کہتے ہیں. وہ کیفیت نہیں ہوتی، ایک عجب کیفیت ہوتی ہے. یہ جسم کمزور ہو جاتا ہے، لاغر ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے محسوس ہوتا ہے کمزوری آ گئی ہے، لیکن روح قوی ہوتی چلی جاتی ہے. روح قوی ہوتی چلی جاتی ہے. روح کے بار کو اس وقت یہ جسم اٹھا نہیں پاتا ہے. تو مصلی پر جب تلاوت کرتا ہے انسان تو اس سے پھر اٹھا نہیں جاتا ان قدموں سے جب تک کہ فرشتے آ کے سہارا نہ دیں اس کو. یہ قرآن مجید کی تلاوت کے تجربے ہیں جو عرض کر رہا ہوں. قرآن مجید میں تفکر، تدبر، کبھی چہرے کا رنگ بدل جائے گا، آنکھوں کا رنگ بدل جائے گا، جسم کمزور ہو جائے گا جب کوئی آیت سمجھ میں آ جائے گی کہ کیا بات کہی ہے. اس کی دلیلیں خود قرآن مجید میں موجود ہیں. سورہ مبارکہ حشر پڑھ لیجئے. سورہ مبارکہ حشر میں قرآن مجید کے وزن کا تذکرہ ہے یا نہیں ہے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ ہے وزن قرآن. اگر قلب مومن پر قرآن مجید کی کسی ایک آیت کے معنی بھی آشکار ہو جائیں لطف حق سے تو یہ قلب لرز اٹھتا ہے. اور یہ جو قلب میں لرزش آتی ہے اور پورے جسم میں کمزوری آتی ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے میٹر جل رہا ہو اور اس سے انرجی پیدا ہو رہی ہو. یہ میٹر انرجی کا ریلیشن معلوم ہے نا، بچوں کو معلوم ہے اب کہ میٹر جو ہے وہ کنورٹ ہو سکتا ہے انرجی میں، اور انرجی جو ہے کنورٹ ہو سکتی ہے میٹر میں. لیکن عموماً انسانی تجربے میں ایک رخ آیا ہے. یہ جو ایٹم بم ہوا اور یہ سب ہوا سب آپ جانتے ہیں نا. اب یہ تو 6، 7، 8ویں درجے کے بچے بھی جانتے ہیں کہ مادے کو فنا کر کے قوت پیدا کرنے کا تجربہ خوب انسان نے کیا ہے. قوت کو مادے میں بدلنے کا تجربہ ابھی جس حد تک ہوا ہے وہ زیر غور ہے یا زیر سوال. لیکن آپ اگر قرآن مجید کے ساتھ ربط و ارتباط و عبرت و اعتبار کا رشتہ قائم کرنا چاہیں تو وہاں سلسلہ یہ کہ یہ مادی وجود ہے آپ کا. اس مادی وجود کے اندر ایک آپ کا لطیف نورانی وجود ہے. آپ سب کے اندر آپ کا ایک اپنا لطیف نورانی وجود ہے. جس اللہ نے آپ کو یہ مادہ دیا ہے اسی اللہ نے اس مادے کے اندر ایک نورانی وجود بھی رکھا ہے.
یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی سرپرست آپ کو ایک اینٹ پتھر کا گھر بنا کے دے دے اور اندھیرا گھر بنا کے دے. وہ گھر جب دے گا رہنے کے لیے، پروان چڑھنے کے لیے، تربیت کے لیے، تو اس میں روشنی کا انتظام بھی کرے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو یہ جسم عطا کیا ہے، صرف جسم مادی نہیں عطا کیا، اس کے اندر پہلے سے ایک نوری حقیقت بھی رکھی ہے. یہ نفس آپ کا بھی نفس نوری ہے، یہ قلب آپ کا، یہ فؤاد آپ کا، یہ روح آپ کی، یہ بھی حقیقت اس کی نوری ہے، ناری نہیں ہے اور خاکی نہیں ہے. تو یہ پروان بھی تبھی چڑھے گا نا جب آپ کا مسلسل متصل مستقل رشتہ بھی نوریوں سے ہو، ناریوں سے نہ ہو. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد. واضح ہے جو گفتگو ہو رہی ہے کہ آپ کا اتصال ارتباط سب سے پہلے تو قرآن مجید سے ہو، اور اس کے بعد ان سے ہو جنہیں اللہ نے قرآن کا ترجمہ بنا کے پیدا کیا ہے، ان سے اتصال ہونا چاہیے. تو قرآن سے بہرحال ہر اعتبار سے آپ ربط و رشتہ جب قائم کریں گے تو آیتیں خود آپ سے بولیں گی، اور پھر روزانہ تھوڑا سا تفکر، تدبر، تعمق، اور قرآن کے ساتھ سفر وجودی، ذہن کا سفر قرآن کے ساتھ، قلب کا سفر قرآن کے ساتھ، روح کا سفر قرآن کے ساتھ. جب قرآن کے ساتھ ذہن و قلب و روح کا سفر ہو جائے گا، یہ تجربہ جب پیدا ہوگا تو ذہن کبھی پستی کی طرف جائے گا ہی نہیں، ہمیشہ بلندی کی طرف جائے گا، ہمیشہ بلندی کی طرف جائے گا. جب ذہن بلند ہوگا، نفس بلند ہوگا، قلب بلند ہوگا تو اقدار بھی بلند پیدا ہوں گے، اخلاق بھی بلند پیدا ہوں گے، اور کبھی انسان سے کوئی انسانی بلند اور رفیع مرتبے سے گری ہوئی کوئی حرکت صادر ہو ہی نہیں سکتی. اس رتبے پر عام انسان پہنچ سکتے ہیں اگر ریاضت کریں. جنہیں اللہ نے معصوم پیدا ہی کیا ہو ان کا رتبہ کتنا بلند ہوگا. جو لوگ انبیاء اور ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کی عصمت کے قائل نہیں ہیں نا، میں تو بس یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی شریف انسان کی زندگی کا معیار دیکھا ہی نہیں ہے. انسان، ایک عام انسان، بہت طالب علمانہ اور مکتبی سطح پہ گفتگو ہو جائے گی تو ہو جائے، کوئی حرج تو نہیں ہے. چند بڑے گناہ ہیں جن کی سزا قرآن مجید میں ہے. انسان پہلے اس مسئلے کو سن لیں. قرآن مجید کو آپ پڑھیں اور عام انسان کو دیکھیں کہ بہرحال انسان بہت گناہ کرتے ہیں. گنتی بتا سکتے ہیں؟ کچھ آئیڈیا ہے، اندازہ شمار کتنے گناہ کرتے ہوں گے یہ انسان؟ سینکڑوں میں، ہزاروں میں، لاکھوں میں؟ میرا خیال ہے اس سے بھی زیادہ، کروڑوں میں. انسان طرح طرح کی غلطیاں کرتا ہے، طرح طرح کی لغزشیں، خطائیں، سہو، نسیان، عمدن خطائیں اور انواع و اقسام. اللہ کتنا رؤوف و رحیم ہے. پورے قرآن مجید میں کتنی غلطیاں یا گناہ ایسے ہیں اسپیسیفکلی جن کی اللہ نے کیٹیگوریکلی ایک سزا بتائی ہے.
5 یا 6 بس. کیا سنا؟ غور سے سنا، قاعدے سے سنا. 5 یا 6 ایسی بڑی خطائیں ہیں جن کی اللہ نے قرآن مجید میں کھل کے سزا بتا دی ہے. ایک، قتل، کسی انسان کا بغیر جواز قتل کرنا. یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں اس کی سزا بیان کی. دوسرے، چوری، سرقت. یہ ایسا گناہ ہے، چوری چھوٹی ہو یا بڑی، چوری کسی بھی قسم کی ہو، چوری ایک شریف انسان کی زندگی میں داخل نہیں ہونی چاہیے. چوری، اس کی ایک سزا مقرر ہے اپنے شرائط کے ساتھ. تیسرا بڑا گناہ وہ ہے ناموس انسان کی بے حرمتی. یہ میں ممبر کی زبان ایسی استعمال کر رہا ہوں کہ بالغ سمجھ جائیں، اور نابالغ بچے جن کو سمجھانا اس وقت مقصود نہیں ہے وہ نہ سمجھیں. یہ ہماری تہذیب ہے، وہ الگ مغربی تہذیب ہے جو نابالغوں کو بالغوں کے احکام بتاتے ہیں. یہ ہماری تہذیب ہے کہ ہم حدیں مقرر کرتے ہیں کس کو کس وقت کون سی بات بتانی ہے. تو تیسری بات یہ ہے کہ ناموس انسانی کی بے حرمتی. یہ اتنی بڑی سزا ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ قرآن مجید میں سزا مقرر ہے. چوتھی سزا وہ یہ ہے کہ ناموس انسانی کی خود بے حرمتی نہیں کی، بلکہ کسی اور کو ناموس انسانی کی بے حرمتی کا الزام لگا دیا. یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سمجھ رہے ہیں کیا نفاست ہے، کیا لطافت ہے، کیا طہارت کا معیار ہے، کیا حفظ ناموس انسانی کا معیار قدرت نے مقرر کیا ہے. جوانان عزیز، بزرگان محترم، سمجھ رہے ہیں کیا عرض کر رہا ہوں؟ کسی بھی انسان پر ناموس انسانی کی بے حرمتی کا الزام لگایا تو قرآن کہتا ہے اس کو سزا دو اگر اپنے الزام کو ثابت نہ کرنے پائے. ٹھیک ہے. پانچواں اور بہت بڑا ایک گناہ کیا ہے؟ عام مفسرین اور فقہا جو کہتے ہیں وہ سمجھیں اور خدا کے ہاں جواب دیں گے جا کے کہ انہوں نے کیوں وہ رائے قائم کی. میں عرض کر رہا ہوں سورہ مبارکہ مائدہ ہی میں آئے تھے. ساری دنیا جب سوچ رہی تھی، سوال کر رہی تھی کہ ٹیررزم کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی سزا کیا ہے. یہ آج کل کی اس صدی کا ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے نا. اس صدی کا سب سے بڑا مسئلہ دنیا والوں نے ٹیررزم بنا دیا ہے. اور یہ عوامی مسئلہ نہیں، یہ ہے حکومتی مسئلہ. دنیا کی جو بڑی بڑی حکومتیں ہیں، ٹیررزم انہی کے زیر سایہ پروان چڑھتا ہے. وہی پیدا کرتے ہیں، وہی سرپرستی کرتے ہیں. تو اب وہ ایک واقعہ رونما ہوا، 9/11 کا واقعہ بہت مشہور ہے، سب نے اس کی مذمت کی. لیکن یونائٹڈ نیشنز میں 3 دن کی کانفرنس ہوئی. سارے اخبارات میں اور سارے میڈیا کے جتنے شعبے ہیں سب نے رپورٹ کیا اسی زمانے میں کہ ٹیررزم کی ڈیفینیشن مقرر کی جائے اور ٹیررزم کی سزا مقرر کی جائے. یونائٹڈ نیشنز کے معنی سمجھتے ہیں آپ؟ یعنی ساری دنیا کی بڑی ذہانتوں کا مجمع، ہر ملک سے، ہر قوم سے، ہر ملت سے، ہر نیشن سے، ہر قومیت سے بڑے بڑے ذہین، پڑھے لکھے، ذمہ دار نمائندے وہاں منتخب ہوتے ہیں. تو 3 دن تک خوب گہما گہمی رہی، اور اس کے بعد جبکہ وقت کی ضرورت تھی کہ وہ مسئلہ حل ہو،
مگر پھر اعلان یہ ہو گیا کہ یہ 3 دن کی کانفرنس متفق نہیں ہو سکی کہ ٹیررزم کی دراصل ڈیفینیشن کیا ہے۔ اچھا، جب ڈیفینیشن ہی پہ متفق نہیں ہو سکی تو جو چیز ڈیفائن نہ ہو اس کی سزا آپ کیسے مقرر کریں گے؟ دیکھ رہے ہیں انسانوں کے ساتھ اور انسانی معاشرے کے ساتھ کیا مذاق ہوتا ہے، کس طرح مذاق ہوتا ہے۔ اسی وقت اتفاق سے میں نیو یارک گیا ہوا تھا، اور میرے ایک بہت عزیز دانشمند اور اہل خیر دوست، پروردگار انہیں سلامت رکھے اور خوب توفیقات میں اضافہ فرمائے، ڈاکٹر رضوان کاظمی صاحب ابھی حیات ہیں، پروردگار عمر خضر عطا فرمائے، انہوں نے اپنی طرف سے ایک خصوصی مجلس منعقد کی۔ آیت اللہ خوئی رضوان اللہ تعالی علیہ کے طرف سے جو وہاں ایک بہت بڑا مؤسسہ ہے امام الخوئی سینٹر، اس میں، اور وہاں اس فقیر نے قرآن مجید کی ایک آیت کی روشنی میں ڈیفینیشن بھی بیان کی ٹیررزم کی اور اس کی سزا بھی بیان کر دی، اور پھر اس کو ہم نے اردو میں بھی انگریزی میں بھی مقالات لکھ کر شائع بھی کر دیے، اور ایک حوالے کے طور پہ صرف عرض کر رہا ہوں، اس بر صغیر میں، ہند پاکستان بر صغیر، اس میں الہ آباد ہائی کورٹ کی ایک گونج رہی ہے ہمیشہ۔ الہ آباد ہائی کورٹ سے جو ایک قانونی جرنل شائع ہوتا ہے ہائی کورٹ کی جانب سے، اس جرنل میں بھی وہ اس فقیر کا مقالہ چھپا انگریزی زبان میں، اور اس کے بعد بہت سے ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے ججز کے فون آئے کہ صاحب یہ تو آپ نے بڑی روشنی دکھا دی ہے، وہ بھی قرآن مجید کی آیت سے کہ ٹیررزم کسے کہتے ہیں اور اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے۔ تو قرآن مجید میں یہ 5 تو سب سے بڑے گناہ ہیں، آپ کو گنا دیے میں نے، اور گناہ کتنے کرتے ہیں ہم؟ بے شمار گناہ کرتے ہیں۔ وہ لطف الہی ہے کہ وہ ہمارے ہر چھوٹے بڑے گناہ پر سزا نہیں دیتا، سزا دینے کا کسی اور کو اختیار بھی نہیں دیتا۔ میرا بندہ ہے، مجھ پہ چھوڑ دو، تم کون ہوتے ہو؟ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھتا ہے، استغفار کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھتا ہے۔ دیکھی آپ نے رأفت، رحمت، ربوبیت۔ ماں باپ، بچے کتنی شرارتیں کرتے ہیں، ہر شرارت پر سزا دیتے ہیں؟ کتنی شرارتیں ایسی ہیں کہ جس میں ماں باپ مسکراتے ہیں۔ کتنی شرارتیں ایسی ہیں جس میں ماں باپ مسکراتے ہیں کہ نادانی میں کیا کیا ذہانت کی باتیں کر رہا ہے۔ اور ہمارے یہاں ہاں کچھ بڑی ایسی شرارتیں ہیں جن پہ پھر سزا روک ٹوک سب ہوتی ہے۔ تو پروردگار عالم کا نفوس انسانی کو تربیت کرنے کا ایک اپنا انداز ہے۔ اس نے آپ کو یہ جسم عطا کیا، اور اس جسم کے اندر صرف تاریک مادی جسم نہیں دیا، اس کے اندر ایک روشنی بھی رکھی۔ وہ جو روح ہے وہ آپ کی روشنی ہے، آپ کے اندر جو نفس ہے وہ بھی روشن نفس عطا کیا ہے آپ کو اللہ نے، اور اس کے بعد کہا ہے کہ یہ ہر انسان کو ملا ہے۔ یہ اب یہ میں نے آپ کو گنا دیے بڑے بڑے گناہ، اور اس کے بعد ایک سوال کرتا ہوں جو میں نے کہا تھا کہ ذرا گفتگو، یعنی میں کوشش کر رہا ہوں کہ مقام منبر سے جو بیان کا معیار ہے وہ قائم رہے۔ کوئی بھی انسان جا رہا ہو، آپ اسے دیکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ یقیناً اپنی زندگی میں اس نے ضرور قتل کیے ہوں گے؟ کہہ سکتے ہیں؟ حق ہے آپ کو؟ حق ہے؟ نہیں۔ یعنی یہ مفروض ہے کہ ایک انسان قتل کیوں کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ کوئی بھی انسان آئے تو سب سے پہلے وہ بری الذمہ سمجھا جاتا ہے جب تک کہ الزام اس پر ثابت نہ ہو جائے، ہے نا؟ تو اصل اولی کیا ثابت ہوئی؟ انسان کی عصمت یا گنہگاری؟ واضح ہے جو بحث عرض کر رہا ہوں؟
کوئی بھی انسان ہو، آپ جج بن کے بیٹھ جائیں، کوئی بھی انسان لے آیا جائے، کالا ہو، گورا ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، کہا جائے یہ قاتل ہے، جج کیا کہے گا؟ کہہ دے گا بس سن کے قاتل ہے۔ عدالت میں کل چلتے کیوں ہیں مقدمے؟ ثابت تو ہو کہ یہ جرم اس سے سرزد ہوا یا نہیں۔ یہ جو تقاضا ہے عدالت کا، ثابت کرو کہ اس سے جرم سرزد ہوا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ نظام الہی ایسا ہے کہ انسان سے جرم سرزد نہیں ہونا چاہیے۔ مفروض یہ ہے، متوقع بات یہ ہے، توقع اس کی ہے کہ اس سے جرم سرزد نہیں ہوا ہوگا۔ ایک عام انسان کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ چہ جائے کہ ایک مرد مسلم جس نے کلمہ پڑھا ہو، چہ جائے کہ ایک مرد مومن جو دائرہ ولایت میں ہو، تو ایک انسان اگر اس کو دیکھے کوئی تو یہ توقع نہیں ہوگی، یعنی آپ کو حق حاصل نہیں ہے، آپ مجرم ہوں گے کہ سمجھے خامخواہ یہ قاتل ہے۔ کوئی جا رہا ہے، آپ کہہ دیں یہ قاتل ہے۔ کوئی جا رہا ہے اور آپ اس پہ الزام لگا دیں۔ تو ابھی میں بتا چکا ہوں کہ ناموس انسانی کی بے حرمتی کا الزام لگانا بھی اتنا بڑا جرم ہے کہ آپ کے اوپر سزا ہے۔ اگر آپ نے 4 گواہ پیش نہیں کیے، 2 نہیں 4 گواہ اگر پیش نہیں کیے تو سزا آپ کو ملے گی جن صاحب نے الزام لگایا ہے۔ اس کے معنی ہے کہ جتنے انسان ہیں ان سے توقع پروردگار کی کیا ہے کہ ان سے یہ گناہ سرزد نہیں ہوا ہے۔ ایک غیرت مند انسان، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ایک غیرت مند انسان کبھی کسی ناموس کی بے حرمتی نہیں کر سکتا۔ حضرت علی کا ارشاد ہے، ایمان شرط نہیں رکھا، اسلام شرط نہیں رکھا، ولایت شرط نہیں ہے، مولا علی کا جملہ ہے غیرت۔ ایک غیرت مند انسان کسی دوسرے انسان کی ناموس کی بے حرمتی نہیں کر سکتا، امیر المؤمنین فرما رہے ہیں۔ اس کے کیا معنی ہے کہ عام انسان اس سے گناہ سرزد ہو جائے، یہ بعید ہے۔ ہو جائے تو پھر تحقیق کی جائے گی کن حالات میں ہوا تھا، کیا ہو گیا تھا، بھائی مجنون تھا، دیوانہ تھا، کسی نے جبر کیا تھا، کیا کیا تھا۔ ایک مسئلہ ہے کہ یہ چیز جو نہیں ہو سکتی تھی ہوئی کیسے۔ اس کی ایک اور مثال دوں، سمجھاؤں آپ کو۔ پانی ہر ایک پیتا ہے اور پانی پینے سے کوئی نہیں مرتا، توقع نہیں ہے کہ پانی زہر بن جائے گا۔ اگر کہیں پانی ایک گھونٹ پی کے کوئی مر جائے تو ساری دنیا تحقیق کرے گی یہ ہوا کیا تھا، اس پانی سے زہر کا فائدہ کیسے اٹھائے گا، اس پانی میں زہر کی تاثیر کیسے پیدا ہوئی، یہ تحقیق طلب مسئلہ ہوگا۔ اسی طرح ایک انسان سے یہ گناہ سرزد کیسے ہوا، یہ تحقیق طلب مسئلہ ہے۔ اس لیے کہ انسان کو انسان بنایا کس نے ہے؟ انسان کو انسان بنانے والا وہ اللہ ہے جو خود معصوم ہے۔ اللہ کو اللہ بنایا اس نے ہے جو خود معصوم ہے۔ اللہ معصوم ہے، اللہ بے خطا ہے، اللہ پاک ہے، اللہ طاہر ہے، اللہ عظیم ہے۔ اس نے جو چیز بنائی اس میں طہارت ہے، نفاست ہے، عظمت ہے، اور سب سے نفیس چیز جو اس پوری کائنات میں بنائی وہ انسان ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے انسان سے گناہ سرزد ہو جائے؟ اس لیے سارا عدالتی نظام ہے، تحقیق تو کرو اس نے کیا بھی ہے جرم یا نہیں، اس سے قتل سرزد ہوا یا نہیں، اس سے یہ گناہ سرزد ہوا یا نہیں، اس نے چوری کی یا نہیں، چوری کی تو کن حالات میں کی۔ مشہور واقعات ہیں، چور لایا گیا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس، فوراً آپ نے اس کا ہاتھ قلم نہیں کیا، تحقیق تو کرو حالات کیا تھے، اس کی روزی روٹی آمدنی ہے نہیں ہے، بیوی بچے ہیں یا نہیں ہیں، ایسا تو نہیں گھر پہ بھوکے بچے بلک رہے تھے جن کی وجہ سے مجبوراً اس نے چوری کی ہو۔ اگر ایسا ہے تو پھر اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے، بیت المال سے اس کی مدد کی جائے گی۔ یہ ہے اسلام۔
واضح ہے؟ تو اب بات کو مختصر کروں کہ جن لوگوں کو انبیاء اور ائمہ کی عصمت سمجھ میں نہیں آتی ان کو یہ بحث سمجھنی چاہیے کہ عام انسان کو اللہ نے معصوم پیدا کیا ہے، اور چاہے اس کے اوپر آیت نازل ہو یا نہ ہو، قرآن نازل ہو یا نہ ہو، توریت نازل ہو یا نہ ہو، صحیفہ کوئی آسمان سے نازل ہو یا نہ ہو، اس کو حفاظت کرنے والے فرشتے موجود ہوں یا نہ ہو، اپنی خلقت کے اعتبار سے اگر ایک انسان غیر منحرف زندگی بسر کرتا رہے تو وہ دنیا میں جس طرح معصوم آیا ہے اسی طرح معصوم جائے گا، اس کا دامن گناہوں سے آلودہ نہیں ہو سکتا، جائے کہ جن پر اللہ نے آیتیں نازل کی ہوں، قرآن نازل کیا ہو، فرشتے ان کی مدد کے لیے ہوں، ان کو معصوم آپ نہ سمجھیں۔ واضح ہوئی کس بلندی پہ گفتگو ہے، اور واضح ہوئی ان کی جو کہتے ہیں اسلام میں سب سے خطرناک نظریہ یہ ہے کہ 12 اماموں کی معصوم ہونے کا نظریہ، اس سے بڑا خطرناک کا لفظ ہے، سب سے خطرناک نظریہ اسلام میں جو انٹروڈیوس کیا گیا وہ عصمت کا نظریہ ہے۔ عصمت کا نظریہ فطرت کا نظریہ ہے، عصمت کا نظریہ قرآن کا نظریہ ہے، عصمت کا نظریہ شریعت کا نظریہ ہے۔ شریعت آئی ہے انسان کی بنیادی عصمت کی حفاظت کے لیے۔ اب مجھ سے سنو کہ سب سے بڑا خطرناک نظریہ اسلام میں کون ہے؟ سب سے بڑا خطرناک نظریہ اسلام میں یہ ہے کہ قاتل اور مقتول سب برابر ہیں، ظالم مظلوم سب برابر ہیں، گناہگار بے گناہ سب برابر ہیں، جاہل اور عالم سب برابر ہیں، فاسق اور فاجر سب برابر ہیں۔ یہ وہ برابری کا نظریہ ہے جس نے ملت اسلامیہ کے چہرے کو روح سیاہ بنا دیا ہے۔ یہ وہ نظریہ ہے، عملاً بھی اور نظریاتی اعتبار سے بھی۔ یعنی کیا اسلام بنایا ہے، قرآن سے ہٹ کے اور مصطفیٰ سے ہٹ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ اب ادھر ادھر بعض ملکوں سے پلانٹ کیے جا رہے ہیں جو بظاہر ہم میں سے ہیں، اور وہ یہ آواز اٹھا رہے ہیں یہ عصمت کا نظریہ کہاں سے آ گیا؟ آئیے میں سمجھاتا ہوں عصمت کا نظریہ کہاں سے آ گیا۔ اگر آپ کی والدہ نے خطا نہیں کی ہے تو آپ بھی معصوم ہیں۔ بس فرق عصمتوں میں ہے۔ ایک عصمت وہ ہے کہ جو عام انسان کی عصمت اللہ کی خدا داد عصمت ہے کہ اگر وہ انسانی قدروں پہ زندگی بسر کرتا چلا جائے اور انحراف نہ کرے تو اس سے کوئی بڑا گناہ سرزد نہیں ہو سکتا۔ یعنی آپ کہتے ہیں کہ ہر انسان زندگی میں کوئی نہ کوئی قتل ضرور کیا ہوگا، کوئی نہ کوئی اس نے حرمت پامال ضرور کی ہوگی، ہر انسان نے کوئی نہ کوئی خطا ضرور کی ہوگی۔ یہ کوئی قانون ہوا؟ یہ کوئی تصور ہے انسانیت کا؟ اور کیا یہ حقیقت سے قریب ہے بات؟ ہر انسان نے کوئی خطا ضرور کی ہوگی؟ یہ کوئی انسانی عظمت کا شعور ہے، ادراک ہے؟ یہی آپ کی دانش مندی کا معیار ہے؟ ہم عام انسان سے اگر وہ انسانی قدروں کے مطابق، فطرت سلیمہ کے مطابق زندگی بسر کرے تو توقع کرتے ہیں کہ وہ بے خطا ہوگا، معصوم نہیں ہوگا علم کلام کی اصطلاح میں، لیکن محفوظ عن الخطا ہوگا، محفوظ عن الخطا ہوگا۔
کتنے ذہین ہیں جن کے لیے آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ماشاءاللہ دیکھیں ان سے کچھ ہو سکتا ہے لیکن اس مسئلے میں ان سے کبھی بھول نہیں ہو سکتی. تجربے ہیں. کوئی بہت بڑا میتھمیٹیشین ہو، آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی زندگی بھر اس نے کبھی کسی کیلکولیشن میں کوئی غلطی نہیں کی ہو، اس سے توقع نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. عام انسانوں کے لیے یہ باتیں ہیں. یہ فرض کر لینا کہ انسان جو ہے وہ مجبول ہے خطا اور نسیان پر، مجبول یعنی اس کی جبلت میں ہے، مجبول ہے، مفطور ہے، اس کی فطرت ایسی ہے، وہ خلق ہوا ہے خطا و نسیان کے ساتھ، وہ مرکب ہے. الانسان مرکب من الخطا والنسیان، انسان تو خطا و نسیان کا پتلا ہے. یہ باطل نظریہ ہے، حرف باطل، بے معنی. ایک عاجز کا، ایک انسان عاجز کا اعتراف عجز ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. ایک انسان عاجز کا اعتراف قصور ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. ایک انسان کا اعتراف تقصیر ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اصلاً انسان معصوم پیدا ہوتا ہے، اور اگر وہ منحرف نہ ہو، اچھا ماحول ملے، پاکیزہ ماحول ملے، اچھے ماں باپ ملیں. بچوں کو اگر ابو طالب جیسا باپ ملے تو معصوم ہوگا، اور ابو سفیان جیسا ملے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. خدا کی قسم تاریخ بشریت میں اللہ نے جناب ابو طالب جیسی شخصیتوں کو نبوت ظاہری نہ دے کر، امامت ظاہری نہ دے کر، ولایت ظاہری نہ دے کر یہ احسان کیا ہے تاکہ انسان کے سامنے عظمت انسانی کا منارہ قائم رہے. انسان کسے کہتے ہیں؟ انسان کسے کہتے ہیں؟ محمد کو دیکھ کر تو ہم یہ پہچانتے ہیں نبی کسے کہتے ہیں، رسول کو دیکھ کر تو ہم یہ سمجھتے ہیں رسول کسے کہتے ہیں، علی کو دیکھ کر یہ ہم سمجھتے ہیں امام کسے کہتے ہیں، نبی کو، ولی کو، علی کو دیکھ کر سمجھتے ہیں ولی کسے کہتے ہیں، ابو طالب کو دیکھ کر ہم سمجھتے ہیں انسان کی عظمت کا معیار کیا ہوتا ہے. وحی آئے اور انسان بت کو سجدہ نہ کرے یہ الگ بات ہے. جبرائیل و فرشتے آئیں اور حفاظت کریں اور انسان بتوں کو سجدہ نہ کرے یہ الگ بات ہے. نہ وحی نازل ہو، نہ فرشتے نازل ہوں، چاروں طرف بت رکھے ہوں، پھر بھی کوئی بت کو سجدہ نہ کرے. یہ کس عظمت انسانی کا معیار ہے؟ یہ کس عظمت انسانی کا معیار ہے؟ بہرحال عام عظمت انسانی پہ گفتگو ہو رہی. تو انسان بنایا ہے اللہ نے، جسم دیا ہے آپ کو، نورانی روح آپ کے اندر رکھی ہے، اور اس کے بعد پھر کہا یہ جسم ظلمانی
اور روح ہے نورانی، اور کہا ہے کہ اب تمہیں ظلمتوں سے نکل کے نور کی طرف جانا ہے۔ دیکھیے اسی آیت سے کتنے مباحث چلے آ رہے ہیں۔ اب چونکہ وقت تمہیدی مباحث میں گزر گیا، لیکن جب تک یہ تمہید اس طرح پیش نہیں کی جائے میں نہیں سمجھتا کہ ان بچوں کے لیے مسائل حل ہوں گے، منکشف ہوں گے۔ یہ ایک پروسیس ہے۔ آپ لوگوں نے نئی صحافت میں ایک لفظ بہت سنا ہوگا، یورینیم کی افزودگی، انریچمنٹ آف یورینیم، ہے نا؟ یہ ایک سائنس ہے، یہ ایک پروسیس ہے، اس کا ایک پورا سیٹ اپ ہے۔ تو آپ کے اندر جو روح ہے نا، نفس یہ آپ کے اندر کا یورینیم ہے۔ مثال ہے، مثال، اب بعد میں مکتبی اعتراض نہ کیجئے گا۔ یہ آپ کے اندر، یہ زمین جو ہے اس کے اندر جو کچھ ہے نا سب آپ کے اندر بھی ہے، تو آپ کے اندر بھی ایک یورینیم ہے۔ اچھا، یورینیم کی افزودگی سے کیا کیا ہوتا ہے؟ انسانوں کو صرف تباہ کیا جاتا ہے؟ نہیں، یہ ایک اور نامعقول اور ناقابل قبول اور مکروہ اور حرام عمل ہے۔ لیکن یورینیم کی افزودگی کے ساتھ کتنے انسانی مسائل حل ہوتے ہیں، طبی مسائل حل ہوتے ہیں، انسانی ضرورت کی چیزیں واضح ہے نا، ملکوں کی روشنیاں ہیں۔ اب یہ اور بات ہے کہ کچھ ایسے ہیں دنیا میں جو چاہتے ہیں صرف ہمارا گھر روشن رہے، دوسرے گھر تاریک رہیں، تو وہ دوسروں کو کام کرنے نہیں دیتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ یورینیم کی افزودگی سے کیا کیا ہوتا ہے؟ گھر روشن ہوتا ہے، بیماریاں دور ہوتی ہیں، امراض کا علاج ہوتا ہے، اور طاقت بڑھتی ہے۔ اور جناب والا یورینیم کی افزودگی سے دشمن بھی اگر واقعاً ہلاکت کا مستحق ہے تو ہلاک بھی کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اور خدا کی قسم ہمارے ہاں تو نہ جانے کتنے صرف ایک نعرہ حیدری سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اس میں کسی شک کی گنجائش؟ یہ آپ کے وجود کے اندر آپ کا نفس جو ہے، اسے مثال کے طور پہ سمجھ، یہ ہے اس کی افزودگی۔ جیسے جیسے اس کی افزودگی ہوگی، انریچمنٹ ہوگا، ویسے ویسے ظلمتیں کم ہوتی چلی جائیں گی اور نورانیت بڑھتی چلی جائے گی۔ ایک سفر ہے جو اخراج من الظلمات الی النور، یہ ظلمتوں سے نور کی طرف نکلتے جا رہے ہیں۔ اب بس اس سے زیادہ شاید اب میری طاقت آواز ساتھ نہ دے، قبل اس کے کہ آواز بالکل ساتھ نہ دے، تو بس ایک اجمالی بحث، ایک اجمالی جملہ کہہ دوں، اسی میں تمام فضائل بھی ہیں اور اسی میں تمام درس بھی ہے۔ جب نفس اتنا قوی ہو جائے تو یہ نفس ایسا ہوتا ہے جو صاحب نفس ہو۔ اسی لیے علماء جو ریاضت کرتے ہیں، جو صحبت قرآن میں اور زیر سایہ تربیت معصوم اپنے نفس کی تربیت کرتے ہیں، وہ ایک بسم اللہ سے کار کن فیکون انجام دیتے ہیں۔ کوئی بیمار آ گیا، ہاتھ رکھا سر پہ، دعا پڑھی، شفا یاب ہو گیا۔ کسی کے پاس اولاد نہیں ہے، اس کے لیے دعا کر دی، اللہ نے اولاد دے دی۔ کسی کے پاس روزی نہیں ہے، دعا کر دی، اس کا روزگار لگ گیا۔ کسی کے پاس گھر نہیں ہے، دعا کر دی، گھر مل گیا۔ یہ آپ روزانہ دیکھتے ہیں اپنی نگاہوں سے۔ یہ علماء معصوم نہیں ہیں اس اصطلاح میں، پہلی اصطلاح میں معصوم ہیں، اس اصطلاح میں معصوم نہیں ہے کہ ان پہ کوئی فرشتہ نہیں آیا، کوئی کتاب نہیں آئی، نہیں، ہرگز نہیں، قرآن ان پہ نازل نہیں ہوا۔ ان پر قرآن نازل نہیں ہوا، انہوں نے خود سے قرآن کو اپنے نفس پہ نازل کیا۔ وہ صحبت قرآن میں رہے، انہوں نے قرآن مجید کی ایک ایک آیتوں کو حرز جاں بنایا، ورد جاں بنایا، پھر حرز جاں بنایا، اور پھر قوت جاں بنایا، نور قلب بنایا، نور ذہن بنایا۔ لبوں سے سفر طے کر کے وہ بات
وجود تک پہنچ گئی. جب وہ ہوتا ہے تو پھر دعا دے دی، ہو گیا. اور اگر کوئی دشمن آ گیا، خدا نہ خواستہ کبھی کوئی عارف کسی کے لیے بد دعا کرے، جب عام عرفاء اور متقی مومنین کی یہ کیفیت ہے تو میں کیسے سمجھاؤں کہ امام المتقین، امیر المؤمنین، قائد الغر المحجلین، یعصوب الدین، نفس رسول کی کیا کیفیت ہوگی جب ہمارے آپ کے تربیت یافتہ نفس میں یہ جوہر پیدا ہو جاتا ہے؟ نفس رسول کی کیا کیفیت ہوگی، علی کی کیا کیفیت ہوگی، خود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس گفتگو کو یہیں روک لیتا ہوں، وقت گزر گیا، اس سے زیادہ طاقت نہیں ہے جسم میں کہ گزارش کروں، یہیں روک لیتا ہوں. ان کا نفس نفیس محتاج بھی نہیں تھا کہ انریچمنٹ کے پروسیس سے گزرے. یہ سب ہمارے لیے ہے، یہ جو پروسیس ہے نفس کے انریچمنٹ کا، یہ ہمارے لیے ہے، عام انسان کے لیے. یہ معصومی اللہ کی حجتیں ہیں. اب تصور کیجئے، بغیر مصائب پڑھے ہوئے آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اور سر و سینہ پیٹنے کا دل چاہتا ہے انسان. جو اس پروسیس سے گزرنے کے محتاج نہ تھے، صرف ہمیں پروسیس سے گزرنے کا طریقہ سکھانے کے لیے مصیبتوں پہ مصیبتیں برداشت کرتے رہے. کیا احسان ہے، انسانیت پر کیا احسان ہے. اور فرمانے آپ توجہ ہے اس حقیقت کی. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انسان کامل، معصوم اکمل، ذخیرہ عصمت الہی، نبوت کی حقیقت جس ذات میں منحصر، وہ جب زبان سے کہے ما اوذی نبی قط فی اللہ کما اوذیت، غالباً یہی عبارت صحیح بخاری میں غالباً، یا اس کے نسخوں میں جو شروح میں ہیں، ما اوذی نبی قط فی اللہ کما اوذیت، کسی نبی کو اللہ کی راہ میں اتنی اذیتیں نہیں دی گئیں جتنی مجھے دی گئیں. اندازہ کر سکتے یہ ایک جملہ سر و سینہ پیٹنے کے لیے اس امت کے لیے کافی نہیں ہے؟ جو ہمیں طنز کرتے ہیں، طعنہ دیتے ہیں کہ یہ روتے کیوں ہیں، یہ ماتم کیوں کرتے ہیں. حقیقت انسانی سے واقف نہیں ہو تم، قرآن سے کیا واقف ہوگے، نبوت سے کیا واقف ہوگے، مقام امامت و ولایت سے کیا واقف ہوگے. نہ امت کی عظمت سے واقف، نہ امامت کی عظمت سے آگاہ، مصلح دورہ بنے ہوئے ہیں. کس طینت کے بنے ہوئے ہیں یہ لوگ. نبی کا یہ ارشاد ما اوذی نبی قط کما اوذیت، کسی نبی کو وہ اذیت نہیں دی گئی اللہ کی راہ میں جو مجھے دی گئی. اور کیسی کیسی اذیتیں دی گئی. بس آج 13 محرم ہے، آج آپ کے سر و سینہ پیٹ کے رونے کے لیے بس ایک روایت کافی ہے. ہمیں روکتے ہو رونے کے لیے، ہم جب سر پہ خاک ڈالتے ہیں تو ہمیں روکتے ہو، منع کرتے ہو. ارے جناب بی بی ام سلمہ نے خواب میں کس طرح رسول کو دیکھا تھا. حضرت ابن عباس نے کس طرح خواب میں رسول کو دیکھا تھا. کتنوں نے خواب میں رسول کو روز عاشورہ دیکھا. جناب ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا خواب میں رسول آئے ہیں، سر مبارک پہ غبار ہے، غبار، ریش مبارک پہ غبار، زلفیں غبار میں اٹی ہوئی ہیں، اور ریش مبارک اشکوں سے تر ہے، پریشان ہیں.
میں نے پوچھا یا رسول اللہ میں کس کیفیت کے ساتھ دیکھ رہی ہوں آپ کو؟ کہا ام سلمہ صبح سے میں کربلا میں تھا، اور دیکھو یہ شیشی، میں اس شیشے میں لہو جمع کر رہا تھا۔ رسول لہو جمع کر رہے ہیں۔ کس کا لہو؟ کبھی اصغر کا لہو، کبھی اکبر کا لہو، کبھی قاسم کا لہو، اون و محمد کا لہو، اور اس کا لہو کہ جو دل و جان پیغمبر تھا، محافظ ناموس نبوت و توحید تھا، سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین کا لہو۔ رسول سر برہنہ ہو، رسول اپنے سر پہ غبار ڈالیں، ہمیں تو ماتم اور رونے سے منع کر سکتے ہو؟ بے معرفت حاصل کر، شقی دعا کر کے پروردگار تجھے اشقیاء کی فہرست سے نکال کر سعادت مندوں میں رکھے۔ یہ حسین پر رونا بھی ان اسباب میں سے ایک سبب ہے جو نفس انسانی کو انریچمنٹ کے پروسیس سے گزارتا ہے۔ پاک ہوتے ہیں ہمارے نفس، زرخیز ہوتے ہیں ہمارے نفس، اس عزاداری کے ذریعے سے ظلمتیں کم ہوتی ہیں، نورانیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ فرش عزا پر آنے والے حسین پر گریہ کرنے والوں کی آنکھوں میں جو معرفت کا نور ہے دوسرے کیا جانیں۔ یہ سینے پہ ہاتھ مارنے والوں کے دل جس قدر نورانی ہوتے ہیں، روشن ہوتے ہیں، دوسرے کیا سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں سمجھ سکتے۔ تجربہ کہتے ہی اسے ہیں کہ جسے تجربے میں جب تک لایا نہ جائے اس وقت تک وہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ کیوں نہ گریہ ہو، رسول کیوں نہ گریہ کریں؟ جس کو رسول نے پہچنوایا ہو بار بار، ھذا حسین فاعرفوہ، یہ میرا حسین ہے اسے پہچان لو، یہ میرا حسین ہے اسے پہچان۔ کس کس طرح سے حسین کی بے حرمتی کی گئی۔ میں ممبر پر عموماً کوشش کرتا ہوں کہ بس نص سے روایت، اصل واقعہ نقل کر دوں۔ اپنے تاثرات الگ ہوتے ہیں لیکن اصل واقعہ، اس واقعے میں کتنی المناکی ہے۔ وہ جملہ امام حسین کا تاریخ میں پڑھ لیجئے گا، جب قاتل نے امام حسین کے سینے پہ قدم رکھا ہے، آقا حسین نے کیا کہا؟ لقد ارتقیت مرتقا عظیما طالما قبلہ رسول اللہ، تو نے بہت بلند مقام پر قدم رکھا ہے۔ ارے بہت مدتوں تک رسول نے اس سینے کو بوسہ دیا ہے۔ آقا حسین جب آتے تھے، چھوٹا سا قد ہے، ننھا سا قد ہے، حسین آ رہے ہیں مسجد میں تشریف لائے، بی بی نے کرتا پہنا کے بھیجا ہے، رسول اللہ نے کرتے کے بٹن دھیرے دھیرے کھولنا شروع کیے، گلو مبارک سے سینے تک بار بار بوسہ دے رہے ہیں، بار بار بوسہ دے رہے ہیں۔ طالما قبلہ رسول اللہ، اور آپ کبھی کبھی آپ کے لبوں کو اور دندان مبارک کو بوسہ دیتے تھے۔ آج 13 محرم ہے، نہ جانے 12 کو یا 13 کو کب یہ جرم سرزد ہوا تھا کہ کوفے میں تخت پر ایک شقی بیٹھا تھا، تخت کے نیچے سر مبارک رکھا تھا، شقی کے ہاتھ میں چھڑی تھی اور وہ چھڑی سے دندان مبارک سے بے ادبی کر رہا تھا۔ ایک صحابی رسول اٹھا، او شقی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے رسول ان دندان مبارک کو بوسہ دیا کرتے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائه وتسلیما لامرہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائه وتسلیما لامرہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائه وتسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ پروردگار ہمارے سینوں میں ہمیشہ چراغ توحید روشن رہے۔